یہ اعتراض کرتے ہیں لبرل، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اب لبرل لوگ جو ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جتنا جرم ہونا چاہیے سزا بھی اتنی ہونی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ جتنا جرم ہو سزا بھی اتنی ہونی چاہیے۔ اب ایک بندے نے جرم کیا ہے، مثال کے طور پر 10 سال شرک کیا ہے، 10 سال کفر کیا ہے، یا 50 سال کفر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں سزا بھی اتنی ہونی چاہیے۔ سزا دائمی جہنم میں رہنا کیوں ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا کیوں ہے؟ اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ یہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنی سزا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہی عدل ہے اور یہی قرین انصاف ہے، جتنا جرم ہے اتنی سزا ہو۔ تو اب اس کے دو جواب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک الزامی جواب ہے، ایک تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب کیا ہے؟ الزامی جواب یہ ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ جناب جتنا جرم ہے اتنی سزا ہو، جرم اس نے کیا 50 سال شرک کیا، 50 سال کفر کیا، سزا اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، یہ کیا ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بندے نے کسی کو گولی ماری ہے، گولی تو لگ گئی 3 سیکنڈ میں، بندہ پار ہو گیا، اب اس بندے کو تم جیل میں عمر قید کیوں دیتے ہو؟ عمر قید کی سزا کیوں دیتے ہو؟ اب اس کی تو سزا تھوڑی بننی چاہیے تھی، اس کو لے جاؤ جیل میں، جا کے 3 منٹ وہاں رکھو، باہر بھیج دو، چلو بھی جاؤ سزا تمہاری پوری۔ جرم جب چھوٹا ہے سزا اتنی بڑی کیوں؟ کسی بندے نے زنا کیا ہے، اب زنا کر کے وہ 10 منٹ میں فارغ ہو گیا، لیکن اس کو زبردستی کیا، کیونکہ رضامندی سے تو ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے نا، سزا ہے اس کی۔ اگر ان کو کہہ رہا ہوں میں لبرلوں کو کہہ رہا ہوں، لبرلیہ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے زنا کیا 5 منٹ میں 10 منٹ میں منہ کالا کر کے فارغ ہو گیا، لیکن اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جرم اس نے جب 10 سال کیا، 20 سال کفر کیا، 20 سال شرک کیا، تو سزا دائمی کیوں ہے؟ تو ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں بھی یہ سزا دائمی کیوں ہے؟ یعنی کہ اس کو عمر قید کی سزا کیوں ہے؟ عمر قید نہ بھی دیں، 10 سال 20 سال کیوں جیل میں پڑا ہے بندہ؟ آج جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے؟ ان کے جرم آپ سے پوچھیں ان سے، کسی نے 1 منٹ کیا ہوگا، کسی نے 2 منٹ کیا ہوگا، کسی نے 20 منٹ کیا ہوگا، چوری کرنے والا زیادہ سے زیادہ اس کا گھنٹہ لگا ہوگا، لیکن پڑا ہے وہ جیلوں میں، عرصے سے سڑ رہا ہے وہیں پہ۔ یہ سزا لمبی کیوں ہے؟ اور یہ خود مطالبے کرتے ہیں ٹانگ دو ان کو جی، یہ کر دو جی ان کو، وہ کر دو جی ان کو۔ جب تمہارے نزدیک بھائی جتنا جرم ہو اتنی سزا ہو، تو پھر یہ لمبی کیوں ہے؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب اس کا وہ تحقیقی ہے، وہ ذرا غور سے سننے والا ہے کہ کافر کو اور مشرک کو سزا دائمی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا ہی نہیں، سزا بھی ہوتی رہے گی، معافی پھر بھی نہیں، سزا بھی ہوتی رہے گی، جہنم میں پڑا رہے گا، جلتا رہے گا، وہاں آگ لگی رہے گی اسے، لیکن معافی نہیں۔ کیوں؟ یہ اس مسئلے پہ ایک بندہ الجھ پڑا تھا میرے ساتھ، اس نے بھی یہی کہا کہ اس نے کہا جی دیکھیں یہ تو ظلم ہے، یہ تو نا انصافی ہے، یہ تو قرین انصاف ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ مسئلہ ذہن میں رہے، مومن بندہ، میں آپ کو مومن سے بات شروع کرتا ہوں، مومن بندہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی بندہ چاہے گا کہ میں 100 سال تک مومن رہوں گا، زندگی رہی تو اس کے بعد میں ایمان چھوڑ دوں گا؟ ہر بندہ یہی چاہے گا، میری عمر چاہے کروڑوں سال ہی کیوں نہ ہو جائے، جو آج میں اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہا ہوں آخری دن تک اللہ کو ایک ہی مانوں گا۔ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہوں، قیامت تک چاہے کروڑوں سال میری عمر بن جائے میں اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانوں گا، آقا علیہ السلام کو نبی بھی مانتا رہوں گا، آخری نبی بھی مانتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہ جناب میں 1 کروڑ سال تو مانوں، اگلے کروڑ سال کے لیے میں جناب ایمان چھوڑ جاؤں۔ جی اس سے ثابت ہو گیا کہ مومن بندہ جو ہے وہ اس کا ایمان دائمی ہے، اس کا ایمان دائمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس جنت سے نہیں نکالا جائے گا، کیوں کہ اس کا ایمان دائمی تھا، تو اس کی نعمت بھی دائمی ہے، اس کا انعام بھی دائمی ہے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ اسی طرح کر کے کافر کو دیکھ لیں۔ مومن کا مسئلہ میں نے اس لیے سمجھایا کیونکہ یہ ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہمارا ایمان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک وابستگی ہے، عقائد اسلامیہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اور اسی طرح کر کے آپ کافر کو دیکھیں، کیا خیال ہے؟ کافر کو
100 سال عمر ملے، کیا کبھی چاہے گا کہ وہ جناب بتوں کی پوجا چھوڑ دے؟ مشرک چاہے گا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دے؟ ہاں جی، مشرک چاہے گا جتنے بھی حرکتیں کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، ان کو ترک کر دے؟ مجوسی ہے، پوجا کر رہا ہے جس کی، وہ چھوڑ دے گا اسے؟ نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح کر کے اسے اگر کروڑوں سال عمر مل جائے تو کیا عمر کے کسی دور میں جا کر کے ہاں جی اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے، لیکن وہ تو نہیں چھوڑنا چاہے گا کفر کو، وہ تو نہیں چھوڑنا چاہے گا شرک کو۔ ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ کافر جو ہے وہ بھی کفر کو دائمی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ دائمی چاہتا ہے، دائمن کفر کا چاہنے والا ہے۔ مشرک بھی دائمن شرک کا چاہنے والا ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی، اس کو سزا جو جہنم میں دائمی ہو رہی ہے وہ اس کے کفر کو دائمی پسند کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، شرک کو دائمی پسند کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ کفر کو، شرک کو، جس طرح مسلمان مومن بندہ جو ہے وہ دائمی طور پر ایمان کو چاہنے والا ہے، دائمی طور پر ایمان کو پسند کرنے والا ہے، مومن بندہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں، چاہے کروڑوں سال اس کی عمر ہو جائے، کسی ایک لمحے میں بھی جا کر یہ نہیں چاہے گا کہ اپنا ایمان ترک کر دوں۔ اسی طرح کر کے کافر بھی یہ نہیں چاہے گا میں اپنے کفر کو ترک کر دوں، مشرک یہ نہیں چاہے گا اپنے شرک کو ترک کر دوں۔ اسی وجہ سے مومن کی جزا اور مومن کا انعام وہ جنت میں رب تبارک و تعالی نے دائمی رکھا ہے، اور کافر جو ہے اور مشرک جو ہے اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالی نے دائمی رکھی ہے۔ لہٰذا اس پر کسی طرح بھی اعتراض کرنا یہ عقل کے منافی ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسے مومن کا انعام باقی دائمی ہے، اسی طرح کر کے کافر کی سزا دائمی اور باقی ہے۔